صفحہ نمبر 46۔ آیت نمبر ہے 196۔ آیت نمبر ہے 196۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان ولی اللہ، یقیناً میرے مددگار، حمایتی، میرے کام بنانے والے، میرے سرپرست، میرے ولی وہ اللہ ہیں جنہوں نے کتاب نازل کی ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی سرپرست ہیں، کام بنانے والے ہیں نیک لوگوں کے۔ یہ آیت اس سیاق و سباق میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ میں اسلام کا اعلان کیا، وہ پرانا قبائلی دور کہ پورے قبیلہ میں کوئی شخص قبیلہ کی پالیسی اور مزاج کے خلاف بات نہیں کر سکتا، اور چاروں طرف شرک کے پنجے مضبوط، اور پورا شہر جو ہے وہ شرک میں ڈوبا ہوا، بلکہ پوری قوم، پورا عرب۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اسلام کا اعلان کیا، تو آپ سارے حضرات جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید ترین اور بہت بڑا رد عمل دیکھنا پڑا۔ اپنے بھی پرائے بھی سب دشمن ہو گئے۔ وہی نوجوان جو مکے کا محبوب ترین نوجوان ہے، وہ نوجوان جس کو مکہ میں ہر دل عزیزی کے مرتبہ پر فائز ہے، اور اہل مکہ اس نوجوان کو اپنا مستقبل بھی اور آگے چل کر اپنا سردار بھی، اور یہ آس لگائے ہوئے ہیں کہ یہ نوجوان آگے جا کے ہماری قیادت کرے گا اپنے ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اللہ کے نمائندہ بن کر اللہ کا پیغام، اللہ کی توحید، اسلام، قرآن کا اعلان کیا، تو ہم تو بھائی 1400 سال بعد کتابیں پڑھ کے ہی کانپ جاتے ہیں۔ عملی طور پر کیا مشکلات ہوں گی اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ہی ہے۔ صورتحال اتنی شدید
کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تھا اس کو بھی مارا جاتا، اس کو بھی۔ اور شیب ابی طالب میں جو 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ جو مقید رہے، اور پورے مکہ نے من حیث القوم اور شہر ایسا بائیکاٹ کیا کہ جناب اتنا شدید ترین مقاطعہ کیا کہ نہ کوئی رشتہ دے گا، نہ لے گا، نہ کوئی چیز بیچے گا، نہ کوئی چیز خریدے گا، نہ کوئی ان سے بات کرے گا، نہ ان کی خیر خیریت پوچھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تو اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ ابو طالب نے اس دکھ میں اشعار کہے۔ ابو طالب نے کیا کہے اس دکھ میں؟ اشعار کہے۔ تو اتنے شدید ترین حالات میں قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ اعلان کیجئے ان ولی اللہ، میرے سرپرست اور کام بنانے والے کون ہیں؟ اللہ۔ میرے کارساز وہ ہیں، میرے حمایتی وہ ہیں، میرے معاون و مددگار وہ ہیں، میرے معاون اور مددگار وہ ہیں۔ اس لیے جو اللہ کی طاقت پر جس کی نظر چلی جاتی ہے وہ پھر دنیا کے خداؤں کو پاؤں کی نوک پہ رکھتا ہے، اس کو اس کی کوئی پرواہ۔ اور آگے صرف اتنا نہیں، آگے فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کے سرپرست اور کام بنانے والے بھی کون ہیں؟ اللہ ہیں، ان کے کام بنانے والے بھی اللہ ہیں۔ اور پھر ایسا ہوا جی، پھر ایسا ہوا، حالات تنگ تو ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس وقت پھر رکاوٹوں کو توڑنا شروع کیا تو آپ سارے حضرات جانتے ہیں صرف عرب میں نہیں پوری دنیا میں قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ڈھنکا بجے گا۔ تو یہ جو آیت ہے یہ ہر مومن کا اس آیت پر جتنا مضبوط ایمان ہوگا اس کے لیے دنیا کی آزمائشیں اتنے ہی آسان ہو جائیں۔ یہ آیت تو بھائی قرآن کی ان آیتوں میں سے ہے کبھی بھی نظر سے اوجھل نہ ہو، کبھی بھی نظر سے، بلکہ اگر آپ ہر روز اس کو 1-2 مرتبہ پڑھ لیا کریں نا کہ میرے کام صرف اور صرف کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا آخری وقت آیا تو چونکہ دور خلافت تو ان کا صرف 2.5 سال ہے، ہاں گورنر کافی عرصہ رہے اور اپنے پاس رکھا بھی کچھ نہیں، بیوی جو ہے وہ بادشاہ کی بیٹی تھی اور ایک بادشاہ کی بہن تھی، اور بعد میں پھر 2 بادشاہوں کی بہن تھی، شاہی خاندان سے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ اپنے پاس کچھ رکھا نہیں، سب کچھ واپس کر دیا، کچھ بیوی کو کہا تیرے والد نے جو کچھ دیا تھا بیت المال سے دیا تھا اس کو واپس کرو۔ جب آخری وقت آئے تو کسی نے ان سے کہا، شکوہ کیا کہ جناب آپ نے اپنے ساتھ تو زیادتی کی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی کی ہے، ان کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا آپ نے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نرینہ اولاد بہت تھی، بعض اہل علم نے فرمایا 8 بیٹے تھے، بعض نے فرمایا 12 بیٹے تھے۔ تو کیا کہا تو نے اپنے بچوں کے لیے آپ نے کچھ نہیں چھوڑا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا دیکھو میرے بچوں کی 2 حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوگی، یا تو یہ فاسق و فاجر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، تو قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ جو ظالم اور فاسق و فاجر ہوں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ فرمایا اگر میرے بیٹے ظالم ہیں، فاسق و فاجر ہیں، گناہ گار ہیں، میں ساری دنیا لوٹ کا مال جمع کر کے بھی ان کو دے دوں، میرے بعد انہوں نے ذلیل ہی ہونا ہے۔ اگر میرے بچے نیک ہیں، اگر میرے بچے نیک ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، پھر یہ آیت پڑھی۔ اور بھائی میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اللہ کسی پر بھی یہ وقت نہ لائے، لیکن آخری وقت آتا ضرور ہے۔ جو شخص آخر دنیا سے رخصت ہوتا ہے اولاد کی طرف سے اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ اگر اولاد ابھی پاؤں پر نہ کھڑی ہوئی ہو
تو آخری وقت اس پر جو مایوسی کا حملہ ہوتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ یہ انسانی فطرت ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ انسانی فطرت ہے۔ انبیاء کو بھی ایسے خیالات آئے تو یہ آیت پڑھی، ان ولی اللہ اور وہو یتولی الصالحین۔ کہنے لگا مجھے اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر میرے بچے نیک ہیں اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، اگر یہ ظالم ہے تو کچھ بھی ہو جائے تو یہ پھر۔ اور میں نے کئی مرتبہ عرض کیا آپ سے، پھر ایسا ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے جو بیٹے تھے وہ بڑے متقی پرہیزگار تھے، سارے تربیت کا بڑا رنگ چڑھا تھا، وہ بعد میں پھر بڑے سخی ثابت ہوئے۔ اللہ جل جلالہ نے ان کو اتنا دیا کہ انہوں نے بادشاہوں کی طرح سخاوتیں کی، حالانکہ ان کے والد کچھ بھی دے کر نہیں گئے تھے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ یہی معاملہ پیش آیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ۔ جو حضرت زبیر ہے نا، حضرت زبیر جو تھے یہ اس زمانے کا بینک کہہ لیں بھائی، اس زمانے کا کیا تھے؟ بینک تھے۔ یہ بہت بڑے بڑے قرضے دیتے تھے لوگوں کو، اور لوگ ان کے پاس بڑی بڑی امانتیں رکھواتے تھے۔ آج کے زمانے میں یوں کہہ لیں کروڑوں نہیں، اربوں کا لین دین تھا حضرت زبیر کا۔ جب کسی نے ان کے پاس امانت رکھوانے کہتے بھائی امانت نہیں میں رکھتا، بطور قرض دے دو، بطور کیا دے دو؟ قرض دے دو۔ اور دوسروں کو بھی قرض دیا کرتے تھے کاروبار کے لیے، جو اسلام کے اصول ہیں اس کے مطابق۔ جب دنیا سے گئے، آج کے اعتبار سے بھی کوئی 8-10 ارب روپے قرض تھا ان پر۔ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میرے والد کا جب انتقال ہوا میں اتنا پریشان ہوا، صحیح بخاری میں اس کی تفصیلات ہیں کہ یہ بنے گا کیا، لیکن مجھے جاتے ہوئے کہہ گئے بیٹا پریشان نہ ہونا، میں نے جو اپنا پیسہ خرچ کیا ہے کہیں بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں کیا، میں نے اپنا پیسہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں کیا، میں نے اپنا سارا پیسہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگایا، میری موت آ رہی ہے، قرض، پریشان نہ ہونا اللہ، جب بھی تجھے پریشانی ہو تو بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ رب البیت، اس گھر کے رب کے سامنے جانا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میرے ابا کا جب انتقال ہوا لوگ افسوس کے لیے آ رہے ہیں، مجھے اپنے ابا کا غم بھول ہی گیا، مجھے تو پتہ یہ پہاڑوں جتنا قرض اترے گا کتنا، چونکہ بڑے بڑے قبائل سے کسی کو اتنا دینا ہے لینا ہے۔ کہنے لگا میں نے اپنے والد صاحب کی جائیدادیں بیچنا شروع کی، وہ قرض ختم ہی نہ ہو، اتنا 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 اتنا۔ تو میری مائیں مجھ سے پوچھا کرتی تھی، چونکہ حضرت زبیر کی کئی شادیاں تھیں کہ کچھ وراثت بھی بچے گی، سارا قرض ہی نکل جائے گا۔ کہنے لگے میں نے کہا جی قرض اتنا ہے، قرض ہی نہیں ادا ہونا، وراثت تو بڑی دور کی بات ہے۔ کہنے لگے میں نفل پڑھتا، دعا مانگتا، پھر کوئی جائیداد بیچتا، پھر اعلان کرواتا، دینے سارے تھے۔ اور میں آپ کو سچی بات عرض کروں، جن اولادوں نے اپنے ماں باپ کے قرض اتارے ہیں نا، اللہ نے بعد میں پھر ان کے اوپر دروازے نہیں بڑے بڑے گیٹ کھول دیے ہیں رزق کے۔ میں نے زندگی میں ایسے ایک نہیں بہت سے واقعات دیکھے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بھاری قرض چھوڑ کے گئے، بیٹوں نے کہا نہیں جی اپنے ابا کا 1-1 روپیہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے، میرے خود اپنے عزیزوں میں والد کا انتقال ہوا تو تقریباً کوئی کروڑ کے لگ بھگ، آج سے کافی سال پہلے 1 کروڑ کے لگ بھگ قرض چھوڑ کر گئے۔ تو میں نے ان کے بچوں سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے مجھے جنازے کا کہا، انہوں نے کہا جی مفتی صاحب آپ نے اعلان کرنا ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے ابا کا بہت زیادہ قرض ہے، ہر کسی کو دیں گے، ہاں ہمیں 1-2 سال لگیں گے لیکن ہر کسی کو دیں گے۔ مجھ سے اعلان کروایا، اور مجھے اس کے بیٹے نے کہا جی آپ کہہ دو کہ جی میرے والد کا قرض ہے، کوئی بھی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ ہمیں اپنے گھر بیچنے پڑے دیں گے۔
انہوں نے کیا، حالانکہ کوئی قرض لکھا پڑا نہیں تھا، کوئی قرض لکھا ہوا نہیں تھا، اور جب بعد میں لوگ ان کے پاس آئے، یار تم پاگل ہو، اتنا قرض اتارو گے، نہ تمہارے ابا کا کوئی کسی کے پاس اسٹامپ ہے، نہ تمہارے ابا کا کوئی چیک ہے، تمہیں نہ کوئی پکڑ سکتا نہ کوئی ثبوت۔ انہوں نے کہا نہیں جی، اپنی بہت بڑی زمین میں سے کافی بڑا رقبہ بیچا اور تمام قرض خواہوں کو مجھ سے رابطے میں رہتے تھے۔ میں نے اسے کہا جناب ایک ایک پائی دینا، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلدی ڈبل ٹبل کر کے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ وہی معاملہ یہاں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میں صبح کو نکلتا، لوگوں کے حصہ سارا دن قرض کو اس میں کہنے لگے، کرتے 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 صرف ایک زمین کا ٹکڑا بچا، باقی سارا ہی چلا گیا اور ساری جائیداد چلی گئی۔ کہنے لگے بیت اللہ کے پاس ایک زمین کا ایک رقبہ تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حرم میں توسیع کرنی تھی، بیت اللہ شریف میں کیا کرنی تھی، توسیع کرنی تھی، تو مجھے میرے ساتھ اس کا سودا کیا۔ اس زمین کے ٹکڑے کا اتنا ریٹ لگا، صرف وہی بچا تھا میرے ابا کا، اتنا ریٹ لگا کہ میں نے اس زمین کے ٹکڑے کو بیچ کر جب جائیداد تقسیم کی تو جو میری مائیں تھیں یعنی میرے والد کی جو منکوحہ تھیں وہ 3-4 تھیں، اور بیویاں جتنی بھی ہوں 8ویں حصے میں شریک ہوتی ہیں۔ اگر 4 بیویاں ہیں نا تو 8ویں حصے کو مزید 4 جگہ تقسیم کیا جائے گا۔ کہنے لگا میں نے اپنی والداؤں کا جو حصہ تقسیم کیا نا، میری والد کی ایک ایک بیوی کو 22 لاکھ درہم ملے۔ کتنے؟ لاکھ درہم۔ کہنے لگا اس سے اندازہ لگا لو ہم بھائیوں کو کتنے ملے ہوں گے اور ہماری بہنوں کو کتنے ملے ہوں گے۔ اللہ نے میرے والد کا پہاڑوں جیسا قرض بھی اتار دیا، اور اللہ نے ہمیں اتنا دے دیا جو ہمارے لیے بھی کافی وافی ہو گیا۔ اس لیے جی آج ہم اپنی اولادوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، بنانا چاہیے، کوئی عیب والی بات نہیں ہے، بڑی عصری تعلیم دلواتے ہیں، دلوانی چاہیے، لیکن اپنی اولادوں کو نیک بنائیے، اپنی اولادوں کو کیا کریں، نیک۔ اگر ہمارے بچے اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر میں 5 وقت آتے ہیں، اللہ کے سامنے 5 وقت سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کو ہم نے حلال و حرام اور دین کی تمیز دے دی ہے، ان کو قرآن ان کو اچھی طرح پڑھا دیا ہے، دین کی موٹی موٹی باتیں بتا دی ہیں، اور ان کو ہم نے صحیح دیندار بنا دیا ہے، تو انشاءاللہ مرنے کے بعد پریشانی نہیں ہوگی۔ میں یہ بات اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں، اولاد کی فکر ایک ایسا انسان کے لیے ایک سہانے روح ہے کہ انسان کبھی بھی اس سے جان چھڑا نہیں سکتا، اس کو اپنی اولاد کی فکر رہتی ہے۔ قرآن نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ولی اللہ، میرے کام بنانے والے اللہ ہیں، میرے کام بنانے والے اللہ ہیں زندگی کی مشکلات میں۔ اور بھائی میں اس آیت کی جو اصل روح ہے وہ بھی آپ سے عرض کروں، اگر آپ عالم دین ہیں، دین کے داعی ہیں، دین کے خادم ہیں، اور آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پھر آپ کو پریشانی ہے، پھر تو اس آیت سے زیادہ مزے والی کوئی آیت ہی نہیں، اس آیت سے زیادہ حوصلہ بڑھانے والی پھر کوئی پریشانی نہ ہو، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے دین کو پھیلانے والا کوئی نہیں ہے۔ داعی کبیر بھائی کون ہے؟ سب سے بڑی داعی اللہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نام کو سب سے زیادہ اللہ کی زمین پر بلند کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ اگر ہم واقعتاً دیندار ہیں، شاید بھائی یہ آیت آپ لوگوں کے ضرورت کی اتنی نہ ہو جتنی دین خصوصاً ان لوگوں کی ہیں جو دین کے رہنما ہیں، مقتدا ہیں، دین کے داعی ہیں، عالم دین ہیں، وہ معاشرے میں دین کا کام کر رہے ہیں، اور ان کو اس وجہ سے پریشانیاں ہیں، تو ان کو تو یہ آیت کبھی نہیں بھلانی چاہیے۔
اللہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ ان ولی اللہ، آپ یقیناً میرا سرپرست، میرے کام بنانے والا، میرا حمایتی جو ہے وہ اللہ ہے۔ اسی کی ایک شکل یہ ہے الذی نزل الکتاب، اس کے ولی ہونے نے ہی، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ ہمارے ولی ہیں، اس کی ولایت کا ہی تقاضا ہے کہ اس نے ہمیں کتاب دی۔ بھائی ذرا سمجھنا میری بات، اس نے ہمیں کیا دی؟ ہمارے کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جب ہمارے کام بنانے والا اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو ترس آیا کہ میرے بندے کہاں ذلیل ہوں گے، یہ بتوں کے سامنے سجدہ کریں گے؟ اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر قرآن کریم ہے۔ اس نے ہمیں سمجھ دی، شعور دیا، نبی بھیجے، اپنی کتاب دی، اپنی کتاب دی، قرآن کریم بھیجا، ہمیں احکام دیے، ہمیں حلال و حرام کے احکام دیے۔ اس لیے اس کا ولی ہونے کا سب سے پہلا مظہر یہ ہے نزل الکتاب، اس نے بھائی کیا نازل کی؟ کتاب نازل کی، نبی بھیجے، ہماری دین کی مکمل رہنمائی کی۔ اب تو یوں لگتا ہے اگر ہمارے پاس دین نہ ہوتا تو ہم حیوان ہوتے، ہم کیا ہوتے؟ جانور ہوتے۔ جانور پیچھے آیا، جانوروں سے بھی بدتر ہوتے، جانوروں سے بھی بدتر ہوتے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اللہ کا اتنا زبان سے اے اللہ آپ نے ہمیں دین کی نعمت دی، ہمیں دین ہی کی وجہ سے سمجھ اور شعور ملا۔ دیکھو بھائیو، آپ ماشاءاللہ سارے نیک لوگ بیٹھے ہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ۔ اگر ہم دین کو منفی کر کے اپنی شخصیت کو دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا، ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ ہاں، اس لیے فرمایا الذی نزل الکتاب، وہ اللہ جس نے کیا نازل کی؟ کتاب نازل۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں کا سرپرست ہے۔ آگے پھر وہی بات جو پچھلی آیت میں کہی ہے، قرآن نے اس کو دوبارہ دہرایا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کو، لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، یہ دوسرے خدا نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یہ تو خود اپنے آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا کریں گے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اگر ان دو نمبر خداؤں کو آپ ہدایت کی طرف بلائیں، لا يسمعوا، وہ سنتے ہی نہیں، نہ مفید نہ غیر مفید، نہ اچھی نہ بری کوئی بات سنتے ہی نہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ، آپ دیکھیں گے ان بتوں کو، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ دیکھ رہے ہیں تیری طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھ، بتوں کی بھائی بڑی بڑی اعلیٰ آنکھیں بناتے تھے، اس پر سونے کے کلر کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ سونے کے کلر کرتے تھے۔ اور آج بھی مزارات پر دیکھ لو کیسا کیسا کام کر رکھا ہے۔ چند دن پہلے میں نے ایک مزار کا حوالہ دیا تھا، حالانکہ وہ جن صاحب کا مزار تھا وہ کوئی جاہل بھی نہیں تھے، ایک مکتبہ فکر کے بڑے قابل عالم تھے، لیکن ان کے مزار پہ جو پیسہ خرچ ہوا ہے، جو پتھر لگا، اور جو باہر کی امپورٹڈ قیمتی ترین جو ٹائل لگی ہے، اور وہاں جو کچھ خرچ ہوتا ہے ہر روز، پتہ نہیں کس کس عرق سے وہ غسل دیتے ہیں، کس کس عرق سے بھائی غسل دیتے ہیں۔ تو لیکن قرآن نے فرمایا یہ جو بتوں کی آنکھیں سونے کی پالش کی لگا رکھی ہیں، آپ کو یوں لگے گا جیسے بت دیکھ رہا ہے، حالانکہ دیکھ۔ مجھے ایک جگہ اتفاق ہوا، آپ سندھ میں جائیں نا کبھی تو ہندو فیملی سندھ میں بہت ہیں، اور بڑے بڑے بت ہیں، بڑے بڑے سنگ مرمر کے تراشے ہوئے، زبان بھی 10 فٹ کی، یہ بڑے بڑے مجھے اس میں بنا کر بت، اس کے اوپر بڑا اعلیٰ پتھر ہے، اوپر لائٹنگ ہے، بڑا کچھ ہے، سارے اعضا بنا رکھے ہیں۔ قرآن کہہ رہا آپ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ،
آپ ان بتوں کو دیکھیں گے یوں لگے گا جیسے ان کی اتنی بڑی بڑی آنکھیں سارا کچھ ہے، حالانکہ یہ کچھ دیکھ نہیں رہے۔ خذ العفو۔ اب صورت جب بھی قرآن کریم کی کوئی صورت، خصوصاً جو بڑی صورتیں ہیں نا، جب یہ آخر میں آتی ہیں تو قرآن کریم پھر پوری صورت کے مضامین کو آخری آیات میں دوبارہ سمیٹتا ہے۔ اس لیے یہ جو صورتوں کا آغاز اور انتہا ہے نا، یہ اس صورت کی جان ہوتی ہیں، اس کا مرکز ہوتی ہیں۔ ابھی صورت یہ کافی لمبی صورت تھی بھائی، یہ کافی لمبی صورت تھی، 1.25 پارے کی صورت تھی۔ اس کی آدھا پارہ تقریباً پچھلا تھا اور پونا پارہ سورہ اعراف قرآن کی بڑی صورتوں میں سے ہے۔ 8ویں پارے کا آدھا حصہ اس صورت پر مشتمل ہے، اور 9ویں پارے کا پونا حصہ بھی بھائی اسی صورت پر مشتمل ہے۔ بڑے انبیاء کا ذکر آیا، بہت بڑی تفصیل سے احکام، ہمیں بھی مجھے لگتا ہے کوئی 3 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے اس صورت میں۔ اب قرآن کریم یہ جو آخری 4-5 آیتیں ہیں جو قرآن کریم، ان میں دوبارہ پوری صورت کے خلاصے کو دوبارہ لائے گا۔ خذ العفو سے انشاءاللہ کل پھر ہم اس خلاصے کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ